انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جمعۃ المبارک سے کسی نئے موضوع کا آغاز کریں گے، اس لیے آج کی گفتگو زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی کے آداب اور مسائل سے اور کچھ روشنی عشر کے موضوع پر بھی ڈالی جائے گی۔ قرآن حکیم کی وہ آیہ کریمہ جو میں نے ابتدا ہی میں تلاوت کی ہے، اس میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو کچھ پاک رزق تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو خدا کی راہ میں، اور جو روزی ہم تمہارے لیے زمین کے سینے میں سے نکالتے ہیں اس میں سے بھی خرچ۔ گویا اس آیہ کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو مال و دولت تم جن جن ذرائع سے بھی خود کماتے ہو، صنعت ہے تمہارے پاس، حرفت ہے، تجارت ہے، کاروبار کی جو بھی صورت موجود ہے، ان ذرائع سے جو کچھ تم کماتے ہو تم پہ فرض ہے کہ اس میں اللہ کا حصہ اس کی راہ میں نکالو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، اور پھر خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ حکم اس زراعت پر، ان فصلوں پر اور اس ساری پیداوار پر بھی ہے جو زمین سے اگتی۔ اگر اس آیہ قرآنی کا بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آیہ کریمہ کا پہلا حصہ زکوٰۃ سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ عشر سے متعلق ہے۔ گویا قرآن ایک ہی آیت میں زکوٰۃ اور عشر دونوں چیزوں کی ادائیگی کا حکم۔ حقیقت یہ ہے کہ عشر بھی فی الواقع زکوٰۃ ہی کا نام ہے۔ وہ زکوٰۃ جو زرعی پیداوار پر ہوتی ہے اس کو اصطلاح شرع میں عشر کہا جاتا ہے۔ عشر زکوٰۃ سے جدا کوئی چیز نہیں ہے، بس اصطلاحاً زرعی پیداوار کے علاوہ جو اموال تجارت ہیں اور ان کا مقرر حصہ 2.5% کے حساب سے ہم جو ادا کرتے ہیں اس کو عرف عام میں زکوٰۃ کہہ دیا جاتا ہے، اور 10واں حصہ یا 20واں حصہ زرعی پیداوار کا جو ہم ادا کرتے ہیں اس کو اصطلاحاً یا عرف عام میں عشر کہا جاتا ہے، ورنہ عشر کا حکم زکوٰۃ سے جدا اور علیحدہ حکم ہے۔ زرعی پیداوار ہی کی زکوٰۃ کو عشر کا نام دے۔ اس لیے جس کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر زرعی پیداوار کا عشر شریعت کے حق کے مطابق سارا کا سارا ادا کر دیا جائے اور اس کے بعد کچھ رقم بچ جائے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہ ہوگی؟ تو یہ بات میں نے ابتدا میں ہی واضح کر دی کہ زرعی پیداوار پر جو زکوٰۃ آپ پر عائد ہوتی تھی وہی آپ نے عشر کی صورت میں ادا کی اور ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کی زمینیں بارانی ہیں، اور بارانی سے مراد وہ زمین ہے جو بارش سے سیراب ہوتی، جو چشموں سے سیراب ہوتی ہو، یا عہد رسالت مآب اور ابتدائی دور اسلام میں وہ زمینیں جو ندی نالوں سے سیراب ہوتی تھی وہ بھی بارانی کے زمرے میں آتی، کیونکہ اس وقت نہری پانی پر لگان نہیں ہوتا تھا، ندی نالے بھی بارشوں سے چشموں سے چلتے تھے تو وہ پانی بھی مفت آتا۔ تو گویا وہ زمینیں جن کی سیرابی قدرتی ذرائع سے ہوتی ہو، مفت ہوتی ہو، جس پر زمیندار کا خرچ نہ ہوتا پانی کا، ان کو بارانی زمینیں کہا جاتا۔ اور آج کے دور میں آپ کی نہری زمینیں بارانی زمینیں کے زمرے میں تصور نہیں کی جائیں گی بلکہ چاہی زمین تصور کی، کیونکہ آج نہری پانی قیمتاً ملتا ہے تو گویا وہ کنویں اور ٹیوب ویل کے پانی کے زمرے میں ان کا شمار ہو۔ تو جو زمینیں آپ پیسہ خرچ کر کے کنواں، ٹیوب ویل یا نہروں سے پانی لے کر سیراب کر چاہی زمینوں کے زمرے، لہذا بارانی زمینیں قدرتی ذرائع سے ان کی تمام فصلوں پر جو زکوٰۃ ہوگی وہ ہوگی 10واں حصہ، یعنی 100 میں سے 10 روپے۔ وہ زیادہ اس لیے ہے کہ آپ کا پانی پر خرچ نہیں ہو، اور جو چاہی زمینیں ہیں آپ خرچ کر کے پانی سے زمین کو سیراب کر اس کی جتنی فصلیں ان پر جو زکوٰۃ ہوگی وہ ہوگا 100 میں سے 5، 20۔ چاہی زمین کی ہر فصل زکوٰۃ 5% ہے اور بارانی زمین کی ہر فصل پر زکوٰۃ 10%۔ کے عربی میں 10ویں حصے کو عشر کہتے ہیں، حصے کو عشر کہتے ہیں۔ زرعی پیداوار کی زمین کی جو زکوٰۃ ہے وہ چونکہ 2.5% کے حساب سے نہیں ہے بلکہ 10% یا 10 کے نصف کے اعتبار سے ہے، اس لیے اس زکوٰۃ کو عشر کا نام، ورنہ ہے فی الحقیقت وہ بھی زکوٰۃ۔ اور ایک مرتبہ زکوٰۃ اگر کسی مال سے ادا ہو چکی تو پھر دوبارہ اسی مال پر تو زکوٰۃ نہیں، لیے جب آپ اپنی زرعی پیداوار کا عشر ادا کر چکے ہیں تو اس عشر کی ادائیگی کے بعد اس مال پر زکوٰۃ نہیں۔ اور اس سوال کے جواب ہی کے ذمہ یہ واضح کہ زرعی پیداوار کی ہر فصل پہ زکوٰۃ ہو، اس کا ہولان ہول سال گزرنا یا مدت
کا تعین، جب بھی آپ کی کوئی فصل وہ اجناس میں سے ہو، اجناس خوردنی ہو یا چارہ ہو، مما اخرجنا لکم من الارض، جو پیداوار بھی زمین سے اگتی ہے اور آپ اسے بیچ سکیں اور بیچتے ہیں، اسی زرعی پیداوار پہ عشر، اور یہ عشر کب ہوتا ہے؟ قرآن حکیم ہی کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، اس لیے کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ عشر کا کوئی حکم قرآن میں، یہ عام طور پہ تاثر پایا جاتا ہے۔ ایک تاثر یہ ہے کہ عشر کا حکم قرآن سے ثابت نہیں ہے، اور ایک تاثر عام طور پہ ذہن میں یہ ہے کہ عشر کا کوئی تصور حضور کے زمانے میں، یہ بعد کے لوگوں کی پیداوار ہے۔ دوسرا سوال بھی مجھ سے پچھلے جمعہ کے بعد کی، تو یہ دونوں غلط فہمی پر مبنی تصور ہے۔ عشر کا حکم قرآن سے ثابت ہے، جس طرح ابھی میں نے قرآن حکیم کیا ہے، آتو حقہ یوم حصادہ، کہ جس دن بھی فصل کاٹو تو فصل کاٹنے کے دن سے ہی، بلکہ فصل کاٹنے کے دن میں ہی اس فصل کا حق جو ہے زکوٰۃ اور عشر کا وہ ادا کرو۔ تو عشر زکوٰۃ کی طرح سال گزرنے کے بعد نہیں، بلکہ ہر فصل کی کٹوتی پر ہوتی۔ یوں ہی آپ کی فصل پکتی اور آپ اپنی فصل کو کاٹتے تو فصل کے کاٹنے سے ہی عشر آپ پر واجب ہوتا ہے، یہ اس کی زکوٰۃ۔ اور جب تک آپ اس زرعی پیداوار کا عشر یعنی مقررہ زکوٰۃ ادا نہیں کر دیتے، اس وقت تک اس کی کمائی کھانا آپ کے لیے حرام ہے۔ اب وہ عشر آپ خود بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اگر اسلامی ریاست کی حکومت اس کی وصولی کا بندوبست کرے تو یہ اس کو بھی حق۔ اس خیال میں مبتلا نہ ہوا کریں کہ بینکوں سے اگر ہماری زکوٰۃ حکومت کاٹتی ہے، یہ عشر ہم سے وصول کرتی ہے، بقول آپ کے اگر آپ کا ذہن پورے طور پہ مطمئن نہیں ہوتا کہ ہماری کٹوتی تو ہو گئی زکوٰۃ کی اور عشر تو کاٹا گیا، لیکن اس کا مصرف صحیح نہیں ہو رہا، مستحقین کو نہیں پہنچ رہا، تقسیم کا نظام درست نہیں ہے، اگر ایسے سوالات آپ کے ذہن، تو آپ کو ان سوالات سے زکوٰۃ اور عشر کی ازرو شرع ادائیگی کی بنا پر کوئی سروکار نہیں۔ تقسیم کا نظام درست ہے یا غلط، یہ ہر اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی۔ درست ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں سرخ رو ہوگی، غلط ہے تو جواب دہ ہوگی، لیکن جہاں تک آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق ہے وہ ادا ہو گئی۔ آپ کا مواخذہ خدا کی بارگاہ میں نہیں، آپ کی زکوٰۃ اور آپ کا عشر بہر صورت ادا ہو جائے، کیونکہ آپ خدا کا حصہ اسی کے نام پہ ادا کرتے۔ یہ تو مختصراً میں نے زکوٰۃ اور عشر کے تعلق کو واضح کیا۔ اب ہم چلتے ہیں پھر یہیں سے کہ زکوٰۃ، عشر اور صدقات کی ادائیگی کے آداب کیا ہے، شریعت نے کیا آداب اور کیا ضابطے، کیا سلیقے مقرر کی، اس لیے کہ چونکہ زکوٰۃ اور عشر صدقہ ہے، زکوٰۃ واجبہ میں سے، ان کی ادائیگی کس نہج پر، کس طریقے سے ہو۔ حاضرین محترم، اگر شریعت اسلامیہ کے اور قرآن سنت کے احکام کا جائزہ لیں اور روح شریعت کو اپنے پیش نظر، چند آداب ہمیں ملیں، آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہر صدقہ، ہر زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی اگر آپ کر رہے ہیں، پہلا ادب ادائیگی یہ زکوٰۃ کا اور ادائیگی یہ صدقات کا یہ ہے، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ زکوٰۃ کے واجب ہونے سے پہلے اسے ادا کریں۔ ادائیگی یہ زکوٰۃ کا پہلا ادب، پہلا قرینہ اور پہلی کا یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں مہینے میں سال پورا ہو رہا، سال کے پورے ہوتے ہی ہر سال وہ زکوٰۃ پھر کے واجب ہوئی، فرض ہوتی۔ مال وہی ہے آپ کے پاس، بڑھے یا کم ہو، لیکن اس مال پر ہر سال نئے سرے سے زکوٰۃ فرض ہوتی، آپ کو معلوم ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال کے پورے ہوتے ہی، لیکن ادب یہ ہے ادائیگی یہ زکوٰۃ کا کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ حول پورا ہو رہا، اس کے واجب ہونے کے لمحے سے پہلے، اپنے اوپر ذمہ داری آنے سے پہلے خدا کہا کی بارگاہ بندوں میں تقسیم، تو وقت وجوب زکوٰۃ سے پہلے زکوٰۃ کو نکالنا یہ افضل عمل ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضامندی اور بڑے اجر کا باعث، یہ پابندی نہیں۔ ورنہ آپ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب زکوٰۃ آپ پر واجب اور فرض ہو گئی، آپ نے اپنا حساب کرنے کے بعد کہ میرے کل اموال تجارت پر اتنی زکوٰۃ بن، آپ نے نکال لی، تو ضروری نہیں کہ اسے اسی ایک ہی مہینے میں اس کی ادائیگی، یہ فرض نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ رجب ہی میں، معمول ہے چونکہ رجب میں حساب کرنے کہ رجب ہی میں اس کی ادائیگی ختم ہو، آپ ادائیگی اس سے پہلے پیچھے سال بھر کر پورا سال کرتے چلے جائیں، جہاں جہاں مستحق جو بہتر جگہ ملے اسے مصرف میں لاتے سال بھر زکوٰۃ کی ادائیگی، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور حقول ہے، اس کی بنا پر عرض کرتے کہ اگر آپ چاہیں تو اگلے سال کی بھی زکوٰۃ پیشگی 2 سالوں کی اکٹھی بھی دے سکتے۔ کچھ ایسے اچھے مصارف آپ کو نظر آ گئے، یا آپ کے پاس کسی سال دولت کی اتنی ریل پیل تھی، ایسے مستحق لوگ آپ کو دکھائی دیے،
کہ آپ نے چاہا کہ میں زیادہ سے زیادہ مال خدا، تو بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے اس کے علاوہ بقیہ میں سے دیں، خدا کو زیادہ زکوٰۃ کے علاوہ مال میں سے دیں۔ ان فی المال الحق، زکوٰۃ مال میں صرف زکوٰۃ ہی کا حق نہیں بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت کچھ حق، یہاں تک کہ آپ کے گھر اگر دودھ والا جانور ہے، بھینس ہے، گائے ہے، کئی مرتبہ کئی مواقع زندگی میں ایسے آتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کا حق آپ کے دودھ والے جانور کے دودھ میں بھی کبھی ہو، کسی کو ضرورت پڑے تو آپ اپنے دودھ والا جانور دودھ پینے کے لیے بھی کسی کو دے سکتے ہیں، یہ بھی حق ہے۔ اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو کبھی کبھی یہ معاون کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پھر اس چیز کو دین کے خلاف سازش، کفر، منافقت، ریاکاری اور گناہ آپ کے استعمال کے بستر ہیں، کسی کو بستر کی ضرورت پڑ گئی اور آپ نے وہ نہ دیا، اس کو روک لیا، تو آپ کی ساری نمازوں کے ضیاع کا بھی باعث بن سکتا ہے کہ یہ عمل، اس لیے کہ فلسفہ دین کا یہ ہے کہ خدا کی ذات کو آپ کے سجدوں کی حاجت، آپ کے رکوع، آپ کے قیام کا حاجت مند نہیں ہے خدا، وہ ذات بے نیاز ہے، وہ سخی ہے، بے نیاز ہے، جواد ہے، ہر حاجت مندی سے مابرا ہے۔ آپ کو جو اپنی عبادت اور نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا وہ ذات حکم دیتی ہے، تو اس لیے کہ آپ کو سلیقہ پیدا ہو کہ کس طرح آپ نے اپنے رب کو راضی، اور اگر آپ کا رب اپنی مخلوق کو راضی کرنے سے راضی ہوتا ہو تو آپ رب کو راضی کرتے پھرے اس کی مخلوق کو ناراض کر کے، تو یہ کیا راضی؟ اس لیے انہوں نے فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ احبہم الیہ انفعہم، ساری کی ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، خدا کو سب سے زیادہ محبت اپنے اس بندے سے ہوتی ہے جو اس کے کنبے والوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ خدا کی مخلوق سے جتنی بھی بھلائی کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ خدا کی مخلوق سے بھلائی کا معنی خدا کو راضی کرتا ہے، اسے خوش، خدا کی رضا کوئی لمحہ، کوئی درجہ، کوئی حد ایسی نہیں آتی جہاں وہ ایکسیس ہو جائے، جہاں کہا جائے کہ اب خدا بہت راضی، خدا جتنا بھی راضی ہو اتنا کم۔ اس لیے مرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بقیہ مال میں، لیکن اگر صرف زکوٰۃ ہی میں سے دینا ہو، بقیہ مال میں نہ ہو یا نہ دینا چاہ رہے تو آپ 2 سال کی زکوٰۃ بھی، تو پہلا ادب میں کہ زکوٰۃ کے وجوب سے پہلے اگر زکوٰۃ ادا کرتے تو یہ خدا کی زیادہ رضامند۔ دوسرا قرینہ اور دوسرا ادب زکوٰۃ و زکوٰۃ کی ادائیگی، اسے اس طرح حقداروں کو دیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ دے رہا ہو تو بائیں کو خبر نہ، اتنا اخفا ہو، اتنے پوشیدہ طریق پر دیں، رات کے دھندلکوں میں یا دن میں اس طرح چھپ کر دیں کہ کسی غیر کو تو درکنار، آپ ہی کے بائیں ہاتھ کو کسی دوسرے کان اور آنکھ کو پتہ تک نہ چلنے پائے کہ آپ نے کسی کی مدد کی، اور اخفا زکوٰۃ اور صدقات کی اور کسی مدد کرنے میں یہ جو اخفا کا اسلوب ہے، یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم، وہ لوگ خدا کو کتنے عزیز جو اپنے مال و دولت خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں، تاکہ کوئی انہیں غریبوں کو مال دیتے ہوئے بھی دیکھ نہ پائے، اس طرح مدد کریں کہ کسی کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ یہ بھی کسی غریب کی، اس لیے کہ یہ عمل تو آپ اپنے رب کی خاطر، کسی غیر جو اخفا روزے میں ہے وہی اخفا انفاق میں۔ اس لیے حضور نے فرمایا روزے کے بارے میں الصوم لی، کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا کی شرح ہم نے کی تھی۔ مدعا اس حدیث کا یہ ہے کہ باقی عبادتیں تو آپ ظاہراً بھی کر لیتے اور دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ کوئی میری عبادت کو دیکھ کے میری عبادت، لیکن روزہ تو رکھ کر آپ دن بھر باہر نہیں چلتے، کبھی آپ اندر کمرے میں علیحدہ لیٹتے بھی، اگر آپ بند کمرے میں چھپ کے کچھ کھا لیں تو کسی کو کیا خبر کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں، لیکن اگر بند کمرے میں بھی چھپ کے نہیں کھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے شام تک یہ بھوک اور یہ پیاس آپ اپنے مولا کو اس طرح خدا کی مخلوق پہ خرچ کریں کہ دایاں ہاتھ دینے والا ہو اور بایاں ہاتھ دے۔ قرآن نے کہا، پہلا یہ بیان کیا کہ ينفقون اموالهم باللیل، جو رات کے اندھیروں میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے، سرن، اور چھپ چھپ پر خرچ کرتے ہیں، کسی کو خبر تک نہیں۔ دوسرا ادب ہے زکوٰۃ، صدقات اور انفاق فی اللہ، اور جو لوگ چھپ کر خدا کی راہ میں دیتے، خدا کی ذات انہیں اس قدر اجر عطا کرتی کہ ان کا ایک عمل اس جیسے کروڑوں آدمیوں کے اعمال کی مقبولیت کا باعث بنا۔ بلخ ایک علاقہ ہے، بلخ، اس میں ایک بزرگ تھے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ، کتابوں میں ان کا نام شفیق بلخی لکھا ہوتا، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ ایک نقطہ غلطی سے مس پرنٹ ہو گیا اور وہ مسلسل کتابوں میں چل۔ ان بزرگوں کا اصل نام شقیق بلخی، وہ جوتوں کا کام کرتے تھے، موچی۔ خدا کی بزرگی کسی کے مالدار ہونے یا غریب ہونے پر منحصر، کوئی جوتے گانٹتا ہو یا کوئی مخمل اور کمخاب کے بستروں پر سوتا ہو،
کوئی جتنا خدا کے قریب ہوگا، تقوی، پرہیزگاری، نیاز مندی، عجز، تواضع اور اس کی رضا کے حصول کی بنا پر، وہ اسی قدر بزرگ اور برتر ہوگا۔ یہ چھوٹے اور بڑے کی تفریق جو ہم نے کسی کی ظاہری حیثیتوں کی بنا پر کر رکھی، اس فرق کا کوئی معیار خدا کی بارگاہ اس کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کوئی بوریا نشیں ہے یا کوئی کم خواب کے بستروں پہ سونے والا ہے، جو جتنا خدا کو راضی کرنے والا ہے اسی قدر وہ خدا کے ہیں۔ اور کوئی فرعون، حامان اور قارون اور نمرود ہوا کرے لیکن اس کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکنے سے محروم، تو خدا کی سب سے ذلیل اور رسوا۔ یہ جوتیاں گانٹنے والے بزرگ حقیق بلخی، انہوں نے کچھ ساتھیوں اور شہر والوں کے ساتھ مل کے وفد کی صورت میں حج کرنے، انہوں نے مل کر ہزار دو ہزار جتنے روپے کی بھی ضرورت تھی ایک فنڈ جمع کر، محنت مزدوری کے بعد جب حج کا فنڈ جمع کر چکے اور حج کے لیے روانگی کا وقت قریب آنے، ایک دن یہ کسی کام سے باہر جنگل کی طرف گئے، انہوں نے کسی عورت کو دیکھا کہ وہ برقعے میں کوئی چیز چھپائے جا رہی ہے۔ انہیں تشویش لاحق ہوئی کہ کیا ماجرا ہے، دور سے اس کا تعاقب کرتے رہے۔ وہ عورت دائیں بائیں جھانک کر اس خیال سے کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک مردار پڑا ہوا تھا، مردہ جانور کسی کا مر گیا اس نے جنگل میں، اس نے چھری نکالی اور اس کا ایک بازو یا ایک ٹانگ کاٹی اور برقعے میں چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ حضرت شقیق بلخی اس کا پیچھا کر کے ماجرا کیا، شام کا رات کا وقت تھا، رات کو جب اس کے گھر گئے اور جھانک کے دیکھا تو پتا چلا کہ وہ مردار کا گوشت بھون کر پکا کر اپنے، اور وہ بیوہ تھی اور بچے یتیم تھے۔ انہیں صورتحال دریافت کرنے پر پتا چلا کہ یہ بیوہ اور یہ یتیم بچے اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے، اپنی غیرت ایمانی کو محفوظ رکھتے ہوئے، چونکہ وسائل نہیں ہے اور کوئی پرسان حال نہیں، محلے کا کوئی شخص، ان کو کھانے کا کئی دنوں سے مسلسل فاقہ تھا، بچے روتے رہے تھے اور بالآخر مجبور ہو کر ان کی ماں مردار کا گوشت لے آئی۔ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی بجائے مردار کھلا کے ان کی زندگی کی ضمانت۔ حضرت شقیق بلخی لرزہ برندام ہو، رو دیے، ساری رات آرام سے سو نہیں سکتے، ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے رہے۔ صبح اپنے اس خزانچی کے پاس گئے جس کے پاس حج کے وفد کے پیسے جمع کروائے تھے، اس سے سارے پیسے واپس لے لیے، اپنا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا کہ شقیق، تیرے پڑوس میں بیوہ اور یتیم بچے بھوک کے باعث مردار کھانے پر مجبور ہے اور تو پیسے جمع کر کے حج کرتا ہے، ایسا حج خدا کی بارگاہ میں کب قبول ہوگا؟ وہ رات کو سارے پیسے حج کے واپس لائے اور اس بیوہ کو اور یتیم کو رات کے اندھیرے میں، اور یہ تک نہ بتایا کہ میں، اور حج کا پروگرام کینسل۔ لوگوں نے کہا کہ روانگی کے وقت کہ چلو، اس نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں، کی ضرورت میں لگا دی، میں نہیں جا سکتا۔ لوگوں نے تانا زنی کی کہ چمڑا خرید لیا ہوگا، جوتے خرید لیے ہوں گے، کاروبار بڑھانے کے لیے پیسے صرف کر لیے ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ بدبخت تھا، اسے خدا کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہی نہ تھی۔ نصیب والے اور بختوں والے جاتے ہیں خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، یہ کب جانے والا تھا؟ کسی نے کہا ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ آگے نہیں پہنچنے والا۔ الحاصل کے آس لوگ تانا زنی کرتے رہے اور یہ مسکرا کر تانے سنے۔ وہ لوگ حج پہ چلے گئے، حج ہو گیا، شقیق بلخی حج پہ نہ جا سکتے۔ حج کے بعد ایک بزرگ، ایک ولی اللہ کعبے کے حرم میں لیٹے تھے، لیٹے ہوئے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ اس فرشتے نے کہا کہ کوئی 9-10 لاکھ افراد کے قریب اس سال لوگوں نے حج کیا ہے۔ پھر اس فرشتے نے سوال کیا کہ 9-10 لاکھ افراد میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ سارے کے سارے لوگ، 9-10 لاکھ افراد، ساروں کا حج خدا نے قبول کیا۔ فرشتے نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ بلخ کے ایک بزرگ ہیں شقیق، جوتیاں گانٹھنے والے، وہ حج پہ نہیں آ سکے، لیکن خدا نے گھر بیٹھے انہیں حج کا وہ اجر عطا کیا ہے کہ ان کے حج کے تصدق سے 9 لاکھ افراد کا حج قبول ہو۔ فرشتہ کہنے لگا اللہ کا اتنا برگزیدہ بزرگ ہے۔ بس اتنی بات سن کر اس بزرگ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے جوتے پہنے اور اس بزرگ کی زیارت کے لیے بلخ شہر میں آ کر پوچھا کہ حضرت شقیق بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہاں ہیں؟ میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ ہنس دیے، بھائی وہ بزرگ کہاں ہے، وہ تو ٹھگ ہے، وہ تو بدبخت ہے، اسے تو حج کی سعادت بھی نصیب نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بس جسے حج کی سعادت نہیں میسر آئی میں اسی کی زیارت کرتا۔ بالآخر وہ ان کی میں گئے، انہیں خوشخبری سنائی اور وہ رو کر خدا کی بارگاہ، مولا وہ ذات کتنی کریم، کتنی سخی اور کتنی جواد۔ انما الاعمال بالنیات، حج کا عمل ظاہراً اپنے اتمام کو نہیں پہنچ سکا، لیکن ان کے اللہ کی مخلوق پر کیا ہوا، رات کے اندھیرے میں یہ خرچ کیا ہوا پیسہ
نہ صرف ان کو بلکہ 9 لاکھ افراد کو حج مرضی کر رہا تھا کہ دوسرا ادب چھپ چھپ کے خدا کی راہ میں خرچ، اور تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر ظاہراً خرچ کرنے سے ریاکاری کا شائبہ ہو، ناموری کا ڈر ہو تو چھپ کے خرچ کیا جائے، لیکن اگر دوسرے لوگوں کو بھی تحریص ملتی ہو، دوسرے لوگوں کو بھی انسینٹو ملتا ہو خدا کی راہ میں بڑھ چڑھ تو ترغیب کا اگر شوق ہو اور ملتی ہو ترغیب تو پھر بڑھ چڑھ کے علل اعلان، اس لیے کہ آپ کی نیت اس سے تو خدا واقف کہ آپ نے اگر بربلا خرچ کیا، اس لیے کہ کچھ لوگ اس محفل میں ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ کو خرچ کرتے دیکھ کر انسینٹو انہیں ملا، انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کیا، تو بالواسطہ خدا کے دین، خدا کی مخلوق کی مدد ہو۔ اس لیے ارشاد باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، جو رات کے اندھیروں میں بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کے اجالوں میں چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، اور ظاہراً برملا اعلان کر کے بھی، اعلانیہ خرچ کرنے کی بھی اجازت ہے، اور بلکہ حکم ہے اس صورت میں جب دونوں کو ترغیب دی، چھپ چھپ کر بھی خرچ کرتے تھے، برملا اعلانیہ بھی خرچ کرتے، دونوں سے جتنے واقعات احادیث اور آثار میں پہلے خطبات میں صحابہ کرام کے حوالے سے عرض چکا ہوں، وہ سب واقعات اس بات کی شہادت فراہم کرتے کہ حضور بھرے مجمع میں لوگوں سے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہے، اور صحابہ اٹھ کر ہر ایک کے سامنے خدا اٹھ کر اعلان کر کے ہر ایک کے سامنے خرچ کرنا ہمیشہ ریاکاری کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کی، اور پھر معلوم ہے آپ کو کہ اس کا اجر کیا ہے۔ اگر آپ نے صدق کے دل سے اعلانیہ خرچ کیا اور آپ کو دیکھ کر کسی اور کو ترغیب مل گئی خدا کی راہ میں، تو آپ کو اپنے انفاق کا تو ثواب ملا بھی تھا، دوسرے کے انفاق کا اس کے علاوہ آپ کو تو آپ کا اجر خدا کی بارگاہ، اللہ خدا کی رحمت تو بہانے تراشتی ہے آپ کے اجر کو کئی گنا بڑھانے، اس کی بارگاہ میں بخل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بخل اگر بدقسمتی سے کریکٹر ہے تو یہ انسان ہے جو بخل سے کام لیتا ہے، خدا کی بارگاہ بخل کے تصور عملاً رحمت حق بہانہ نہیں جوید بہا نمی جوید، خدا کی رحمت آپ کو بخشنے اور آپ کو آپ کے عمل سے بھی بڑھ کے اجر عطا کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے، وہ اعمال کے ڈھیروں کو تراشنے، ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم ولا الى صورکم ولیکن ينظر الى قلوبکم، خدا کی ذات تمہارے اعمال کی ظاہری شکلوں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتی، بلکہ اس کی نظر تمہارے دلوں پر اور دلوں میں نیتوں، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس ذات نے اپنی جان پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، وہ تو صرف اتنا دیکھتی ہے کہ میرا بندہ میری رحمت کی طلب کے لیے دامن پھیلائے تو صحیح میری بارگاہ میں، اور پھر دیکھے کہ میری رحمت کس طرح جھوم کے اس۔ تیسرا ادب یہ تھا کہ ترغیب خیر کے لیے بڑھ چڑھانیاں بھی صدقہ کی۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ خرچ کرتے وقت آدمی شمار نہ کرے کتنے پیسے ہو گئے، لاکھوں روپے تک زکوٰۃ پہنچ گئی تو یہ لاکھوں روپے نکل جائیں گے تو میرا تو کاروبار، یا زکوٰۃ کے علاوہ خدا کی راہ میں گنے نہیں، شمار نہ کرے گن کے کہ میں اتنے دے رہا ہوں، اتنے پیسے ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں خدا کی ذات تمہیں رزق دیتے ہوئے کبھی گنا نہیں، وہ رزق بے حساب عطا کرتی ہے بغیر شمار کیا، جب وہ رازق دیتے ہوئے تمہیں نہیں گنتا، وہ شمار نہیں کرتا تو تم اس کے لیے دیتے ہوئے کیوں گنتے؟ خدا کی راہ میں خرچ کرو تو بغیر شمار کے خرچ، بغیر حساب کے خرچ کرو۔ حضور سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ کیسے خرچ کیا جائے، کتنا خرچ کیا جائے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے آداب پوچھے۔ فرمایا، اسماء خدا کی راہ میں خرچ کر، تو اپنے ہاتھ کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے گی تو عین ممکن ہے کہ خدا تمہیں رزق عطا کرنے میں بھی اپنا، ایسا نہ سمجھو کہ ہم اپنی کمائی دے رہے ہیں سارا کر، نہیں، خدا کی راہ میں دے رہے ہو، کسی غیر کی راہ میں نہیں، اسی کی راہ میں دے رہے ہو جس تمہیں دیا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا بڑھ چڑھ کے دو گے خدا کی راہ میں، شکر ادا کرو گے، وہ ذات خوش ہو کر اسی قدر تمہیں عطا کر۔ وہ ذات ایسی نہیں کہ تم اس کی رضا کے لیے کچھ کرو اور وہ تم سے بے پرواہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا، ہاتھ نہ رو کہ کہیں خدا تم سے ہاتھ نہ، اور فرمایا کہ خدا کی راہ میں خرچ کر اور خرچ کرتے ہوئے شمار نہ، اگر تو نے بھی شمار کیا تو عین ممکن ہے کہ خدا بھی تجھے دیتے ہوئے حساب و کتاب پھر وہ دیکھے کہ تیری اتنی محنت تھی اور اتنی محنت کا اتنا ہی اجر ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ذات حساب و کتاب اور شمار پہ آ گئے تو ممکن ہے کہ تمہاری پوری زندگی اس ذات سے حساب و کتاب نہ مانگو، وہ ذات بے شمار دیتی ہے، بغیر حساب کے دیتی ہے، یہی اس کا کرم، اور اس کی رضا کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اس کی راہ میں بے شمار کے بغیر حساب و کتاب کے۔ یہ چوتھا ادب تھا۔
پانچواں ادب، خدا کی راہ میں خرچ کر زکات اور صدقات کا جتنا کچھ بھی دو کھلے دل اور سب کچھ دے کر یہی سمجھو کہ اب تھوڑا دینے والے تو خدا کی راہ میں جان دے کر بھی مطمئن نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے ہم نے دیا ہی کیا ہے خدا کی راہ میں. مزہ تو تب تھا کہ کچھ اپنا ہوتا اور خود اس کی راہ میں دیتے، اگر جان بھی لٹا دی تو یہ بھی اس لیے. فرمایا کہ جو کچھ دو دل پر بوجھ کے ساتھ نہ دو، اسے سمجھو کہ یہ بھی تھوڑا ہے، یہ بھی اس قدر دے سکو دے. ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا لو کان علی مثل احد ذهبا لسرنی اللہ یمر علی ثلاث لیال الا ارسدہ لدین. اگر مجھے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ظاہراً اگر میرے پاس اتنی دولت جمع ہو احد پہاڑ کے برابر سونے کے ڈھیر لگ، تو آقا فرماتے اس خدا کی قسم جس میری خواہش یہ ہوگی اور مجھے خوشی یوں ہوگی کہ 3 راتیں بھی گزرنے نہ پائیں اور احد پہاڑ کے برابر سونے کی ایک جلی بھی الا شیء ارسل لدین، سوائے اسی قدر کے جس کو میں قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے پاس میں، سوائے ادائیگی یہ قرض کے اور کچھ بھی بچا کے 3 راتوں کے ساتھ یہ کرتا چلا. کمال شفقت ہے اس سراپا رحمت کی، اس آقائے کائنات کی کتنی شفقت اور رحمت ہے خدا کی مخلوق پر کہ وہ جو ایک ذرہ یا ایک ڈلی قرض کے لیے بچا کے رکھنا چاہتے، وہ قرض آپ کو معلوم ہے کس کا، وہ بھی اپنی ذات کا نہیں، وہ بھی اپنی امت کا قرض. اس لیے کہ وہ فرمایا من ترک دینا فعلی قضاؤہ ترک مالا فلورثته. فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرض چھوڑ کے مر گیا، امتی لوگوں کے قرضوں کا ادا کرنا، یہ جو کچھ میں رکھتا ہوں یہ اپنے مقروض امتیوں کے قرض چکانے کے لیے رکھتا ہوں. اور اگر کوئی مال و دولت چھوڑ کے مر گیا تو اس کا حق ارے کتنے رحیم اور کتنے کریم تھے وہ رسول کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر سکھ ہو تو وہ تمہارے لیے، کوئی دکھ ہو تو وہ قرض چھوڑ کے جاؤ تو تمہارے قرض میں چکاتا تھا، مال چھوڑ کے جاؤ تو تمہارے مال. کتنی سراسر رحمت کی نظر تھی امت کے لیے. کتنے بدبخت ہیں ہم لوگ کہ ہم ان احسانات کا کس قدر بدلہ چکا، حضور کے دین کی خاطر کس قدر قربانیاں دے رہے ہیں ہم. اگر ایک پل کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اس ذات نے ہمیں جان کی نعمت عطا کی، ہمیں وقت عطا کیا، صحت عطا کی، تندرستی عطا کی، علم عطا کیا، طاقت عطا کی، ذہن عطا کیا اور مال و دولت الغرض دنیا میں جاہ و منصب عزت سب کچھ عطا کیا. ہم ہر نعمت کا کتنا حصہ خدا اور اس کے رسول اگر اس طرح بیلنس کرنا چاہیں تو ہمارا شمار کسی جگہ نہ ہو. شرم کے باعث اپنا سر حضور کی بارگاہ، اس کے باوجود بھی اگر وہ کرم کرتے، وہ شفاعت کرتے ہیں، وہ نظر رحمت کرتے ہیں، تو ہم تو اس کرم کے بھی اہل نہیں. مرض کر رہا تھا کہ یہ چھٹا ادب یہ تھا، سب کو بہت کچھ دے کے بھی یہی خیال رہے کہ ایک اور ادب خدا کی راہ میں زکات کا کہ اس طرح دیا جائے کہ لینے والے کی عزت کو، لینے والے کی آن کو نقصان، لینے والا یہ نہ سمجھے کہ مجھ پہ احسان ہو رہا، دینے والا دے کر اسے احسان نہ سمجھے. اور میں حضور کے اس ارشاد کا اور قرآن کے حکم کا معنی یوں سمجھ پایا ہوں، عزت کو ٹھوکر نہ لگے کا معنی یہ ہے کہ لینے والا چل کے لینے کے لیے نہ آئے بلکہ دینے والا چل کے دینے کے لیے. یہ ہے روح انفاق. لینے والے کو چل کے آنے کی حاجت نہ ہو، دینے والے دینے کے لیے چل چل کے لینے والے کی تلاش کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ لینے والے بے عزت اور خوار ہوتا. سبق سیکھو سیدنا فاروق اعظم کے عمل سے کہ وہ خلیفہ وقت رات کے دھندلکوں میں اندھیروں میں شہر مدینہ کے گلی کوچوں میں چل چل کے غربا کے حال گئی. ایک رات ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. آپ نے لگا کے سنا تو پتا چلا کہ اس گھر کے بچے کچھ دنوں سے فاقے میں اور ان کی ماں بچوں سے کہہ رہی ہے بیٹو میں کیا کروں، یہ عمر کا کام تھا کہ وہ خلیفہ وقت ہے. اگر ہم حاجت مندی کا شکار ہیں تو یہ اس کا کام تھا کہ وہ خود دریافت کرتا چل کہ ہماری رعایا کس حال میں وقت. اگر اس نے ہماری خبر نہیں لی ہم کیا کریں. آپ رو دیے، انہی قدموں پہ واپس پلٹے. اناج، آٹا، کھانا پینا سارا سامان بوری میں لاد کر اپنی پشت پہ رکھا اور اپنے غلام سے کہا کہ بیٹے تو ایک درہ اٹھا لے، میں سامان کی بوری لاد کر رات کے اندھیرے میں چلتا ہوں اور تو اس مائی کے گھر تک پہنچتے پہنچتے دروں سے مجھے سزا دیتا. اس لیے کہ عمر سے اگر ان کا حال دریافت کرنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، جان بوجھ کے نہیں غلطی سے بھی ہو گئی، تو اس کی سزا عمر یہی چکا کے جائے، خدا کی بارگاہ میں جواب دے. غلام سیدنا فاروق اعظم کی پشت پہ درے لگاتا گیا. دروازہ جب کھٹکھٹایا غلام کو واپس اندھیری رات میں چہرے پر کپڑا ڈالا، ان بچوں کو اس مائی کو سارا سامان پہنچایا.
ان کو کھانا پکا کے دیا، ان کی خدمت کی. جب وہ خوش ہو گئے تو اس مائی نے اور بچوں نے کہا کہ بیٹے خدا عمر کی جگہ تجھے خلیفہ بنا دے. سیدنا فاروق اعظم رو رہے تھے زار و قطار، اور مائی سے کہنے لگے کہ مائی اگر تو مجھ سے راضی ہے، مجھ سے خوش ہے، تو میری ایک درخواست ہے وہی قبول. اس نے کہا بتا بیٹے کیا درخواست ہے. فرمانے لگے کہ مائی اگر تو مجھ سے خوش ہے تو میری درخواست یہ ہے کہ تو عمر کو معاف کر. تو کہہ دے اپنی زبان سے کہ اللہ میری عمر کو معاف کر. اگر عمر سے میرے احوال کے دریافت کرنے میں کوئی کوتاہی ہوئی تو تو قیامت کے دن اس سے مواخذہ نہ کرنا. تو کہہ دے کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا. تیری ناراضگی عمر قیامت کے دن گوارا نہیں کر سکتی. اس مائی نے کہا کہ بیٹے اگر تو کہتا ہے تو میں تیری خاطر خدا کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں نے عمر کو معاف کر. جب وہ اٹھ کے آنے لگے اس مائی نے دامن پکڑ لیا، پوچھا بیٹے تو کتنا نیک ہے، کتنا اچھا ہے، تو ذرا کپڑا ہٹا کے مجھے بتا تو صحیح کہ تو کون ہے. آپ نے کہا کہ اماں یہ وہی عمر ہے جس کی تاخیر کے باعث تو ناراض تھا. اسماعیل نے حاضرین یہ تو عمل تھا ان خوش نصیب جنہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مکتب مصطفی سے تربیت کا فیض حاصل کرنے کا شرف نصیب، جنہوں نے خود دین کو دین کے بانی سے سیکھا، جنہوں نے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا سبق خود حضور کے عمل سے. اگر دوسروں کی عزت کو محفوظ رکھ کے دوسروں کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اللہ کی راہ میں دینے کا یہ سلیقہ ہمیں بھی آ جائے تو پھر اندازہ کیجئے کتنی محبتیں اور مودتیں. یہ سبق ہر ایک کے لیے ہے، ہر دینے والے کے لیے، لیکن خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کو اس وقت زکوٰۃ کی وصولی، زکوٰۃ کی تقسیم اور زکوٰۃ کمیٹی کا ممبر یا چیئرمین کسی کی بھی سطح کا ذمہ دار ہونے کے باعث لوگوں میں زکوٰۃ اور صدقات تقسیم کرنے کی ذمہ داری سونپی. خدا کے بندو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو مشعل راہ بناؤ. یہ اس وقت کے حکمرانوں کے ذمہ تو نہیں ہو سکتا وقت کی پیچیدگیوں کے باعث کہ وہ پورے ملک کے گلی کوچے میں چل چل کے احوال دریافت کرے. اگر وہ بھی اپنی حد تک ایسا کر سکے تو یہ ان کی، لیکن کم از کم یہ ذمہ داری ان کی طرف سے ان لوگوں کے سپرد ہوتی ہے جن کو زکوٰۃ کی تحصیل، تفویض اور تقسیم کا فریضہ سونپا. آپ میں سے کتنے زکوٰۃ کمیٹیوں کے ممبر بیٹھے ہوں گے، چیئرمین ہوں گے، جو کسی بھی سطح پر اس زکوٰۃ کی تقسیم، صدقات کی تقسیم یا مالدار ہونے کی باعث غریبوں کی مدد کی ذمہ داری جن. تو یہ اصول ذہن میں رکھ لیجئے، ذری سبق سمجھیے کہ ایسا نہ کیجئے کہ بیوہ عورتیں، یتیم بچے اپنی بیٹیوں کو بیاہنے کے لیے اور اپنے کھانے پینے کے لیے چل چل کے ذلیل و رسوا ہو کے تمہارے پاس چکر لگاتی تھی، بلکہ ایسے کیا کرو کہ راتوں کو چل چل کے محلوں میں، گلی کوچوں میں اپنے گرد و نواح کے لوگوں کی خبر لیا کرو. کوئی تمہارے پاس مانگنے کے لیے نہ آئے بلکہ تم اپنا پیسہ لے کے دے. خدا کی ذات تم سے بھی راضی ہوگی اور اس پوری قوم سے راضی ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں ان شریعت کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے. وما علینا الا. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.